السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضا سے بزنس فائنانس کے 28 لیکچر میں ہو رہی ہے. ہمارا آج کا لیکچر بیسیکلی پچھلے ہی لیکچرز کی کنٹینیوشن ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے جو ہے کیپٹل بجٹنگ کے بارے میں ڈسکشن جو ہے وہ شروع کی تھی. اس لیے میں یہ چاہوں گی کہ آج کا لیکچر فردر آگے لے کے جانے سے پہلے ہم پچھلے لیکچر کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں. بہت شروع میں جب ہم نے بزنس فائنانس کا کورس شروع کیا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ون آف دی امپورٹنٹ ڈسیشن کرائٹیریا اور دی ڈسیشن میکنگ ایریا از کہ فرم جو ہے وہ کون کون سے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پروجیکٹس جو ہے وہ انڈرٹیک کرے. دس از ون آف دی امپورٹنٹ انویسٹمنٹ ڈسیشن میکنگ کرائٹیریا کہ جس میں فرم نے جو ہے لانگ ٹرم بیسس میں اپنے فنڈس کی کمٹمنٹ کرنی ہے. تو آج جب ہم بات کرتے ہیں کیپٹل بجٹنگ کی تو کیپٹل بجٹنگ میں ڈفرینٹ کرائٹیرینز جو ہیں وہ یوز کرنے کے بعد ہم ڈسیشن کرتے ہیں کہ ہمیں یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ جو ہے وہ کرنی چاہیے یا ہمیں یہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. تو اس سلسلے میں پچھلے لیکچرز میں ہم نے بات کی کہ جو ہمارے پاس کامنلی یوز کرائٹیریا ہے ان میں سے ایک ہے نیٹ پریزنٹ ویلیو کا. کامنلی یوز مور ریلائبل. اس میں ہم بات یہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو ایک انویسٹمنٹ پروجیکٹ ہے فیوچر میں جب اس کو انڈرٹیک کریں گے تو اس سے کچھ ریونیو جنریٹ ہوگا یا کیش فلوز جو ہیں وہ جنریٹ ہوں گے. لیکن سنس وہ کیش فلوز جو ہیں سم ٹائمز ان فیوچر ٹیک پلیس کر رہے ہیں تو لیکن ڈسیشن ہمیں آج کرنا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹائم ویلیو آف منی کا کانسیپٹ جو کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا اس کو یوز کرتے ہوئے وہ جو فیوچر کیش فلوز ہیں ان کی ویلیو کو ڈسکاؤنٹ بیک کرتے ہیں, اس کو ان ٹرمز آف ٹوڈے لے آتے ہیں اور ان فیوچر کیش فلوز کو جب ہم آج کی ٹرم میں ڈسکاؤنٹ کر کے لے آتے ہیں ٹائم ویلیو آف منی کے کانسیپٹ میں تو آج ہمارا ڈسیشن میکنگ جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز جو ہیں ان کو کمپیئر کرتے ہیں کہ آج اس انویسٹمنٹ کو انڈرٹیک کرنے کے لیے ہمیں کتنے ایکسپینڈیچر جو ہے کرنا پڑتا ہے یا کیپٹل آؤٹ فلو کیا ہے. تو اگر ہمارا فیوچر کیش فلوز کی ڈسکاؤنٹڈ ویلیو جو ہے سم آف آل آف دوز کیش فلوز جو ہے اف دیٹ از گریٹر دین دی کرنٹ ایکسپینڈیچر اور دی کاسٹ تو ہمارے پاس جو پریزنٹ ویلیو آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیٹ پریزنٹ ویلیو. تو جب ہماری نیٹ پریزنٹ ویلیو جو ہے دیٹ از پازیٹیو وچ مینس کہ ہمارے جو ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز ہیں وہ زیادہ ہیں فرام آر کرنٹ کاسٹ تو ہمیں وہ پروجیکٹ جو ہے وہ انڈرٹیک کرنا چاہیے. اگر این پی وی جو ہے نیگیٹو ہے, نیٹ پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ نیگیٹو ہے تو ہمیں اس پروجیکٹ کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے. اور تھرڈلی اگر ہماری این پی وی از اکول ٹو 0 تو ہم انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم اس پروجیکٹ کو انڈرٹیک کریں یا نہ کریں. اگر اسٹریٹجیکلی اس کی امپورٹینس بہت زیادہ ہے ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ ہم صرف بریک ایون کر رہے ہیں, ہماری این پی وی از اکول ٹو 0 تو ہم اس پروجیکٹ کو انڈرٹیک کریں گے. اگر اسٹریٹجیکلی اس کی امپورٹینس اتنی زیادہ نہیں ہے سو دیئر از اے لائکلیہڈ کہ ہم اس پروجیکٹ کو انڈرٹیک نہ کریں. پھر اس کے بعد آتا ہے ہمارا ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن کا کرائٹیریا. یہ بیسیکلی ایک پیور اکاؤنٹنگ معیار ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری جو نیٹ انکم ہے اس کو لیتے ہیں ایز اے ریشیو ٹو دی بک ویلیو آف دی فرم اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایوریج ریٹرن ان اکاؤنٹنگ ٹرمز جو ہے وہ کتنا ہے. once we calculate that average accounting return from a project اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو کمپیئر کرتے ہیں ایک اسٹینڈرڈ اور ٹارگیٹ ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن کے ساتھ. اگر ہمارا کیلکولیٹڈ ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن از گریٹر دین دیٹ اسٹینڈرڈ اکاؤنٹنگ ریٹرن وی ول گو ہیڈ اینڈ انڈرٹیک دی پروجیکٹ. اور اگر یہ اس سے کم ہے یعنی ہمارا کیلکولیٹڈ ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن جو ہے دیٹ از لیس دین اسٹینڈرڈ اور دی ٹارگیٹ ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن تو ہم اس پروجیکٹ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. لیکن ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن جو ہے ہمارا بیسیکلی اٹ از بیسڈ آن اکاؤنٹنگ انفارمیشن
یعنی جو ہماری نیٹ انکم ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ دیٹ از بیسڈ آن دی انکم اسٹیٹمنٹ. اور جو ہماری بک ویلیو ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ اٹ کمس فرام دی بیلنس شیٹ. تو بیسیکلی جب ہم بات کرتے ہیں ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن کی تو ہم پروفیٹیبلٹی میئر کر رہے ہیں ان ٹرمز آف اکاؤنٹنگ. اور ہمارا ڈیسیژن میکنگ کرائٹیریا جو ہے وہ بیس کر رہا ہے ہماری دس اکاؤنٹنگ انفارمیشن کے اوپر. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پے بیک پیریڈ کی. پے بیک پیریڈ جو ہے اس کرائٹیریا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے ایک پرٹیکولر پروجیکٹ انڈر ٹیک کیا ہے, اس پہ سرٹن ایکسپینڈیچر یا کاسٹ ہم نے انکر کی ہے, کیپیٹل ایکسپینڈیچر کیا ہے, اس کی کیش فلوز جو ہیں وہ ہمیں جنریٹ ہوں گے سم ٹائمز ان فیوچر. تو جب وہ کیش فلوز آتے ہیں تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنی جلدی ہماری انیشیل انویسٹمنٹ جو ہے وہ ریکور ہو جاتی ہے. دی ٹائم پیریڈ in which the firm is able to recover its initial expenditure or the cost on that particular long term investment. اب اگر ہمارا کیلکولیٹڈ پے بیک پیریڈ جو ہے وہ زیادہ ہے فرام اے اسٹینڈرڈ پے بیک پیریڈ, اور وہ اسٹینڈرڈ پے بیک پیریڈ ہم کہاں سے لاتے ہیں؟ اٹس اے کائنڈ آف سبجیکٹو تھنگ کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس طرح کے اس نیچر کے پروجیکٹس جو ہیں ان کو ود ان 3 years جو ہے انیشیل انویسٹمنٹ کو پے بیک کر دینا چاہیے. یعنی ہماری انیشیل ایکسپینڈیچر یا کاسٹ جو ہے وہ ریکور ہو جانی چاہیے ان انیشیل 3 years. تو اگر ہمارا کیلکولیٹڈ پے بیک پیریڈ جو ہے وہ 3 years سے کم ہے, یعنی ہم کوئکلی ریکور کر لیتے ہیں اپنی انیشیل انویسٹمنٹ کو, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس پروجیکٹ کو انڈر ٹیک کرنا چاہیے. دوسری طرف جب ہماری سچویشن ایسی ہے کہ ہمارا کیلکولیٹڈ پے بیک پیریڈ جو ہے وہ زیادہ ہے فرام دیٹ سیٹ اسٹینڈرڈ پے بیک پیریڈ, تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں وی آر انیبل ٹو ریکور دی انیشیل انویسٹمنٹ ود ان دیٹ گیون ٹائم پیریڈ, تو ہمیں اس پروجیکٹ کو انڈر ٹیک نہیں کرنا چاہیے. آف کورس ہمارا سب سے سمپل میتھڈ جو ہے یا کرائٹیرین جو ہے دیٹ از دی پے بیک پیریڈ میتھڈ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ڈرا بیکس بھی ہیں. دے آر سرٹن شارٹ کمنگس. سب سے پہلی شارٹ کمنگ جو ہے کہ ہمارا پے بیک پیریڈ میتھڈ جو ہے وہ اگنور کر دیتا ہے ٹائم ویلیو آف منی کو. ہمیں 1000 روپیز جو ہے سال کے بعد ملے یا 1000 روپیز 2 سال کے بعد ملے, ہماری نظر میں ان کی ویلیو سیم ہے. ہم سمپلی فیوچر کیش فلوز کو ایڈ اپ کرتے چلے جاتے ہیں وداؤٹ ڈسکاؤنٹنگ اٹ, وداؤٹ ٹیکنگ انٹو کنسیڈریشن دی ٹائم ویلیو آف منی کانسیپٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک ایڈوانٹیج بھی ہے, دیٹ از دی سمپلسٹی, ایز آف کیلکولیشن. ایک اور ڈرا بیک جو ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ اٹ اگنورز دی کیش فلوز اکرنگ آفٹر دی پے بیک پیریڈ میتھڈ, کہ اگر ہمارا پے بیک پیریڈ جو ہے وہ 2 سال ہم نے کیلکولیٹ کر لیا, 2 سال کے بعد جو ہمارے کیش فلوز آ رہے ہیں اس کی کوئی کہیں بھی ہم اکاؤنٹ فار نہیں کرتے. سو اٹ اگنورز دی کیش فلوز وچ اکر آفٹر دی پے بیک پیریڈ میتھڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ رسکینس آف دی کیش فلوز جو ہیں اس کو بھی ہم اکاؤنٹ فار نہیں کرتے کہ کیا پرابیبلٹی ہے کہ ہمارے جو ایسٹیمیٹڈ کیش فلوز ہیں وہی ہم جنریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ڈسپائٹ آل آف دیز پرابلمس دیر از ون ایڈوانٹیج کہ سمپلسٹی, ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. پے بیک پیریڈ میتھڈ جو ہے نارملی ایون لارج فرمز جو ہیں اپنے اسمال سائز پروجیکٹ کو ایویلویٹ کرنے کے لیے یوز کرتی رہتی ہیں. اس کے بعد ایک اور ہم نے میتھڈ جو کہ ٹائم ویلیو آف منی کو کنسیڈر کرتا ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا, جس کو ہم نے کہا انٹرنل ریٹ آف ریٹرن. اب انٹرنل ریٹ آف ریٹرن جو ہے ایسا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے جو کہ ہماری نیٹ پریزنٹ ویلیو کو 0 کر دے. ان ادر ورڈز کہ یہ ایسا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے کہ
جس کے اوپر فیوچر کیش فلوز جو ہیں ہم ڈسکاؤنٹ کریں تو ان کی پریزنٹ ویلیو جو ہے ہماری کاسٹ آف دی انویسٹمنٹ کے برابر ہو جائے, which means کہ ہماری NPV is equal to 0. اب یہ IRR کرائٹیرین جو ہے is very close to the NPV کرائٹیرین, کیونکہ ہم جو ہے فوکس کس پہ کر رہے ہیں, NPV کے اوپر. جب ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں IRR تو ہمارا فوکس کیا ہے کہ ہماری نیٹ پریزنٹ ویلیو شوڈ بی ایکول ٹو 0. اب پروجیکٹ کی سلیکشن کا کرائٹیرین کیا ہے؟ پروجیکٹ کی سلیکشن میں ہم یہ کرتے ہیں کہ کیلکولیٹڈ IRR کو ایک پری ڈیسائیڈڈ ریٹ آف ریٹرن کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. پری ڈیٹرمن یا ٹارگیٹ ریٹ آف ریٹرن ہوتا ہے ہمارا, ہم اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہیں. تو اگر ہمارا ٹارگیٹڈ rate of return is lower than the calculated internal rate of return of a particular project, تو ہم کیا کریں گے, اس پروجیکٹ کو کمفرٹیبلی اوکے کر دیں گے, ایکسپٹ کر لیں گے. لیکن اگر ہمارا کیلکولیٹڈ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ لیس دین دی ٹارگیٹڈ اور پری ڈیسائیڈڈ ریٹ آف ریٹرن ہو تو ہم اس پروجیکٹ کو نو کہہ دیں گے. لیکن اگر ہمارے پروجیکٹس انڈیپینڈنٹ ہوں تو صورتحال میں تو ہمارے NPV اور IRR جو ہے وہ سملر ٹائپ آف ریزلٹس ہمیں دیتے ہیں. لیکن جب ہمارے پروجیکٹس میوچلی ایکسکلوسیو ہوں یا ان کے کیش فلوز جو ہیں وہ نان کنونشنل ہوں. میوچلی ایکسکلوسیو سے کیا مراد ہے کہ ہم اویلیبل پروجیکٹس میں سے صرف ایک ہی کو سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس صورتحال میں NPV جو ہے that gives us a better سلیکشن کرائٹیرین. جب ہم بات کرتے ہیں نان کنونشنل کیش فلوز کی, جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کیش آؤٹ فلو جو ہے وہ صرف فرسٹ ایئر میں ہی نہیں ہوتا یا انیشیل ٹائم پیریڈ میں ہی نہیں ہوتا, بلکہ ڈیورنگ دی لائف آف دی پروجیکٹ بھی ہمارے کیش آؤٹ فلوز ہیں, یعنی نیگیٹو کیش فلوز موجود ہیں. تو اس صورتحال میں اگین IRR جو ہے دیٹ از ناٹ دی اپروپریٹ کرائٹیرین. تو اگین ہمیں جو ہے NPV کے اوپر جو ہے وہ بیس کرنا چاہیے. تو یہ جو تھے ڈفرنٹ کرائٹیریا جو ہم نے یوز کیے, ڈسکس کیے ابھی تک فار دی سلیکشن آف اے کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ. آج اسی سلسلے میں ہم ایک اور کرائٹیریا جو ہے یا ٹیکنیک جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے, اور وہ ٹیکنیک جو ہے وہ بھی بیس کرتی ہے ڈسکاؤنٹڈ کیش فلو کے اوپر ہی, لیکن اس کو ہم کہتے ہیں پروفیٹیبلٹی انڈیکس. تو آج کے لیکچر میں ہم اپنے اس کیپٹل بجٹنگ کرائٹیرین کے ٹاپک کو جو ہے وہ کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے اپنے اس لاسٹ ٹاپک کو, جس کو ہم کہہ رہے ہیں پروفیٹیبلٹی انڈیکس کو ڈسکس کرنے کے بعد. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پریکٹس میں کرائٹیرین جو ہے فرمز جو ہیں وہ کس کس طرح سے یوز کر رہی ہیں. امپیریکلی ہم سرویز کے بعد پریزنٹ کریں گے اپنی انفارمیشن, جس میں ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ فرمز جو ہیں اس وقت لارج سائز فرمز, اسمال سائز فرمز جو ہیں وہ کون کون سے کرائٹیرین یوز کر رہی ہیں, اینڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم فرمز جو ہے وہ کون سا کرائٹیریا یوز کریں, کیا اس میں کوئی چینج آئی ہے. تو اس سارے کو ہم ڈسکس کریں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں اپنی لاسٹ ٹیکنیک اور دی کرائٹیرین فار دی کیپٹل بجٹنگ جو ہے ہماری پروفیٹیبلٹی انڈیکس. انڈیکس جیسا کہ ہمیں پہلے بھی پتا ہے, انڈیکس از آلویز اے ریشو آف دی ٹو نمبرس. اب جب ہم پروفیٹیبلٹی کی انڈیکس کی بات کرتے ہیں تو اگین اٹ شوڈ بی ریشو آف دی ٹو نمبرس. اب وہ نمبرس کیا ہیں؟ ہمارے پاس نیومریٹر میں ہے, کیا ہے؟ ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز. تو جو فیوچر میں ہمارے پروجیکٹ سے کیش فلوز ملنے ہیں ان کی ڈسکاؤنٹڈ ویلیو ہم رکھتے ہیں نیومریٹر میں, اور ڈینامینیٹر میں ہم کیا رکھتے ہیں؟ کاسٹ آف دی پروجیکٹ جو ہم آج انکر کر رہے ہیں. سو ان ادر ورڈز ہماری پروفیٹیبلٹی انڈیکس از اے ریشیو آف دی ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز آف دی پروجیکٹ ان فیوچر ٹو دی کاسٹ آف دیٹ پرٹیکولر پروجیکٹ. فارملی اگر ہم نے اس کو ڈیفائن کرنا ہو تو ہم اس کو اس طرح ڈیفائن کریں گے کہ دس از آلسو نون ایز دی بینیفٹ کاسٹ ریشیو, اینڈ اٹ از ڈیفائنڈ ایز the present value of the future cash flows
divided by the initial investment. تو جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ it is also benefit cost ratio, تو benefit ہمارا کیا ہے؟ Benefit is the present value of the future cash flows. اور cost کیا ہے؟ جو ہماری initial cost of the project ہے. اب اس میں ہم ایک چھوٹی سی example لے لیتے ہیں. اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں as is reflected here کہ if a project cost $200 and the present value of its future cash flows is $220, then what will be the profitability index? The profitability index would be PI is equal to 220, which is the present value of the future cash flows, divided by 200, which is the initial cost of the investment, is equal to 1.10. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک ایسا پروجیکٹ جس کے فیوچر کیش فلوز کو ہم نے ڈسکاؤنٹ بیک کیا تو اس کی ورتھ جو ہے $220 تھی. دوسری طرف اس کی انیشیل کاسٹ آف انویسٹمنٹ جو ہے وہ $200 تھی. تو پروفیٹیبلٹی انڈیکس ہمارے پاس آیا 220 ڈیوائڈیڈ بائی 200 از اکول ٹو 1.10. اب ہم جب پروفیٹیبلٹی انڈیکس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس انڈیکس از گریٹر دین 1. اب اس کو ہم اگر ریلیٹ کرنا چاہیں نیٹ پریزنٹ ویلیو کے کنٹیکسٹ میں بھی تو ہمارے پاس نیٹ پریزنٹ ویلیو یا این پی وی کتنی ہے؟ دیٹ از 220 مائنس 200 از اکول ٹو 20. تو ہمارے پاس پروجیکٹ کی این پی وی از پازیٹیو 20. تو این پی وی کے کرائٹیرین کے مطابق جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا ہمیں اس پروجیکٹ کو انڈر ٹیک کرنا چاہیے بیکاز ہمارے پاس ایک پازیٹیو این پی وی آ رہی ہے. اینڈ وٹ ول بی دی کرائٹیرین؟ جب ہم پروفیٹیبلٹی انڈیکس کی بات کرتے ہیں تو جب بھی ہمارے پاس کیلکولیٹڈ پروفیٹیبلٹی انڈیکس از گریٹر دین 1 تو وی شوڈ ایکسپٹ دی پروجیکٹ. اور اگر ہمارا پروفیٹیبلٹی انڈیکس جو ہے از لیس دین 1 وی شوڈ ناٹ ایکسپٹ دی پروجیکٹ. اب کیا کنٹریبیوشن ہے اس کی؟ اگر ہم این پی وی کی بات کریں تو ہماری فرم کی ویلیو جو ہے وہ ایڈ ہوتی ہے بائی ہاؤ مچ؟ دی اماؤنٹ آف این پی وی وچ از 20. پروفیٹیبلٹی انڈیکس بھی ہمیں ویلیو ایڈیشن کی طرف بتاتا ہے، ہنٹ کراتا ہے، لیکن دیٹ از ان ٹرمز آف پر ڈالر. تو جب ہم بات کر رہے ہیں اپنی اس ایگزامپل کی تو ایگزامپل میں ہمارا پروفیٹیبلٹی انڈیکس جو ہے دیٹ از 1.10 وچ مینس کہ فرم جو ہے $1 جب انویسٹ کرتی ہے تو ویلیو ایڈیشن کتنی ہو رہی ہے؟ 10 cents اور 0.10. تو ایز لانگ ایز a project is adding value to the firm وہ پروجیکٹ should be undertaken. تو پروفیٹیبلٹی انڈیکس جو ہے اگر اس کرائٹیرین کو ہم دیکھیں so it's very closely related to the net present value. جب ہمارے پاس پروفیٹیبلٹی انڈیکس از گریٹر دین 1 تو ہماری نیٹ پریزنٹ ویلیو از پازیٹیو. جب ہمارا پروفیٹیبلٹی انڈیکس از لیس دین 1 تو ہماری نیٹ پریزنٹ ویلیو از نیگیٹو. اور اگر ہماری نیٹ پروفیٹیبلٹی انڈیکس جو ہے ایگزیکٹلی ایکول ٹو 1 ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہماری نیٹ پریزنٹ ویلیو ول بی ایکول ٹو 0 اینڈ وی ول بی انڈیفرنٹ. اب اس کے لیے ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. کنسیڈر این انویسٹمنٹ وچ کاسٹ $5 and has a $10 present value, and there is another investment costing $100 with 150 present value. اب ہم ان دو ایگزامپلس کے ساتھ کیا کمپیئر کر رہے ہیں؟ ہم کمپیئر کر رہے ہیں کہ دونوں ہی کی نیٹ پریزنٹ ویلیو پازیٹیو ہے اور ہم اس کا دونوں کا ہی پروفیٹیبلٹی انڈیکس بھی کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. If we go for the first investment تو ہمارے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ We are saying کہ $5 is the cost and the $10 is the present value. تو ہمارے پاس profitability index is 10 divided by 5 which is equal to 2. اور net present value کیا ہے؟ 10 minus 5 is equal to 5. اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے پروجیکٹ کی. دوسرے پروجیکٹ میں ہمارے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ دوسرے پروجیکٹ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس cost is 100 and the cash flows are 150. Present value of the cash flow 150
-100 ہمارے پاس NPV کیا آ جاتی ہے $50. پروفیٹیبلٹی انڈیکس کیا ہے کہ 150 ڈیوائڈیڈ بائی 100 از 1.50. اب دونوں پروجیکٹ ہیں. اگر سینیریو یہ ہے کہ ہم ان دونوں کو ایک ہی وقت میں نہیں کرنا چاہتے, انڈرٹیک نہیں کرنا چاہتے, اس سچویشن کو ہم کہتے ہیں کہ if the projects are mutually exclusive. So whenever the projects are mutually exclusive, تو ہمیں دو پروجیکٹس میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس صورتحال میں اگر ہم دیکھیں پروفیٹیبلٹی انڈیکس, تو پہلے پروجیکٹ کا پروفیٹیبلٹی انڈیکس از 2 اور اس کی نیٹ پریزنٹ ویلیو از 5. دوسرے پروجیکٹ کا پروفیٹیبلٹی انڈیکس جو ہے لیس دین دی فرسٹ ونس وچ از 1.5, لیکن اس کی نیٹ پریزنٹ ویلیو جو ہے دیٹ از اکول ٹو 50. تو جب بھی پروجیکٹس جو ہے وہ میوچلی ایکسکلوسیو ہوں گے تو ہم کس طرح سلیکٹ کریں گے؟ سلیکشن جو ہے وہ بیس کرے گی کہ یہ پروجیکٹ جو ہے فرم کی ویلیو میں کتنا ایڈیشن کرے گا, اور نیٹ پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کتنا کنٹریبیوٹ کرے گا ان دی ویلیو ایڈیشن آف دی فرم. تو دوسرا پروجیکٹ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے 50 اور پہلا جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے 5, آلدو پہلے کا پروفیٹیبلٹی انڈیکس از 2 اور دوسرے کا از 1.5. سو انڈر دس سینیریو جب ہمارے پاس میوچلی ایکسکلوسیو انویسٹمنٹ پروجیکٹس ہوں تو ہمیں NPV کا کرائٹیرین یوز کرنا چاہیے, اینڈ وی شوڈ بی سلیکٹنگ دی پروجیکٹ ود دی ہائر نیٹ پریزنٹ ویلیو. اب یہ سینیریو جو ہے ریزیمبل کرتا ہے ہمارا IRR کرائٹیرین کے. اگر آپ یاد کریں کہ جب ہم IRR کی بات کر رہے تھے تو اس میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر پروجیکٹس انڈیپینڈنٹ ہے تو ہم اپنا ڈسیشن جو ہے وہ بیس کر سکتے ہیں آن دی IRR کرائٹیرین. لیکن اگر ہمارے پروجیکٹس جو ہیں وہ میوچلی ایکسکلوسیو ہوں تو وہاں بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ ہمیں NPV کرائٹیرین جو ہے وہ یوز کرنا چاہیے. تو یہی سینیریو ہمارے پاس پروفیٹیبلٹی انڈیکس کا ہے کہ دو پروفیٹیبلٹی انڈیکس جو ہے وہ ٹائم ویلیو آف منی کو کنسیڈر کرتا ہے. اٹ از دی ریشیو آف دی ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز ٹو دی کاسٹ. لیکن جب پروجیکٹس جو ہے وہ میوچلی ایکسکلوسیو ہوں تو اس صورتحال میں ہمیں NPV کرائٹیرین جو ہے وہ یوز کرنا چاہیے. اب اس کو اگر ہم نے لکھنا ہو فارملی اسی سینیریو کو تو ہم کہیں گے کہ if these projects are mutually exclusive, then the second one is preferred even though it has a lower profitability index. And this ranking problem is very similar to the internal rate of return ranking problem. جیسے کہ وہاں پہ بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ جب انٹرنل ریٹ آف ریٹرن میں بھی اگر دو سینیریو تھے ہمارے پاس, ہم نے کہا تھا اگر پروجیکٹس میوچلی ایکسکلوسیو ہوں, اور دوسرا ہم نے یہ کہا تھا اگر کیش فلوز جو ہیں وہ نان کنونشنل ہوں. تو ان دونوں ہی صورتوں میں ہمیں جو ہے NPV کا کرائٹیرین یوز کرنا چاہیے انسٹیڈ آف دی انٹرنل ریٹ آف ریٹرن. اب پروفیٹیبلٹی انڈیکس کے سرٹن ایڈوانٹیجز ہیں. پہلا ایڈوانٹیج کیا ہے؟ It is very closely related to the net present value. And it also takes into consideration کیا کہ discounted value of the future cash flows as a ratio to the cost. اس کے بعد کیا ہے؟ It is easy to understand and communicate. کہ profitability index کو calculate کرنا جو ہے وہ بہت آسان ہے, اس کو سمجھنا بھی بہت آسان ہے اور اس کو کمیونیکیٹ کرنا بھی بہت آسان ہے. سمپلسٹی از اے بگ ایڈوانٹیج. تیسری صورتحال کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس فنڈس جو ہیں وہ لمیٹڈ ہوں, جو کہ نارملی از دی کیس, کہ جب ہمارے پاس کیپٹل راشننگ ہو, کہ ہمارے پاس اویلیبل فنڈس جو ہیں ان کو ہم نے اس طرح یوز کرنا ہے کہ ایچ ڈالر انویسٹڈ جو ہے اس کا ریٹرن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو. تو اس صورتحال میں ہمارا پروفیٹیبلٹی انڈیکس جو ہے ہمیں اپروپریٹ گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے. کیونکہ جیسے کہ شروع میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارا جو پروفیٹیبلٹی انڈیکس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب ہم $1 انویسٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ریٹرن کتنا ہے,
جیسے ایک پروجیکٹ کا ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ اگر پروفیٹیبلٹی انڈیکس از 1.10 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم $1 انویسٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ریٹرن جو ہے وہ دیٹ از 0.10 اور 10%. تو جن صورتحال میں ہمارے پاس کیپٹل لمیٹڈ ہو, کیپٹل راشننگ ہو, تو ہمارا پروفیٹیبلٹی انڈیکس جو ہے ہمیں گائیڈ کرتا ہے اس سینس میں کہ ہم پر ڈالر جو ہے وہ کتنا ریٹرن لے سکتے ہیں اپنی اس پرٹیکولر انویسٹمنٹ سے. تو یہ تو تھا ہمارا پروفیٹیبلٹی انڈیکس ایز دی لاسٹ کرائٹیریا. تو اب ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے کون کون سے انویسٹمنٹ کرائٹیرین جو ہیں وہ یوز کیے. So we talked about the net present value, payback period, then اس کے بعد average accounting return, internal rate of return, and then finally آج profitability index. اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ریئل لائف میں ہماری جو فائنینشیل مینیجرز ہیں وہ کس کرائٹیرین کو یوز کرتے ہیں. پہلے بھی جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے بات یہ کی تھی کہ نارملی نیٹ پریزنٹ ویلیو جو ہے دیٹ از used by the managers. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ساری دوسری جو ٹیکنیک ہیں یا کرائٹیرین ہیں ان کا کیا مقصد ہے, why we discuss all of them. تو جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو الٹرنیٹو ٹیکنیکس اویلیبل ہیں ان کی یوٹیلائزیشن از دیئر. ایک سیناریو میں ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ ہمارے جو شارٹ ٹرم اسمال سائز پروجیکٹس ہیں موسٹلی آپ کی لارج فرمز بھی یہ کرتی ہیں کہ پے بیک پیریڈ میتھڈ کو یوز کر لیتی ہیں کیونکہ اٹس ایزی ٹو کیلکولیٹ, اٹس ایزی ٹو انڈرسٹینڈ, اٹس ایزی ٹو کیلکولیٹ ڈسپائٹ آل آف دوز ڈرا بیکس کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم ویلیو آف منی کو ہم نے اگنور کر دیا, کیش فلوز آفٹر دی پے بیک پیریڈ جو ہے ان کو بھی اگنور کر دیا. اس کے باوجود فرمز جو ہیں پے بیک پیریڈ میتھڈ کو یوز کرتی ہیں. تو ہم اس کو اگر سمرائز کرنا چاہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وائی الٹرنیٹیو پروسیجرز آر یوزڈ اف این پی وی از بیسیکلی دا سپیریئر کرائٹیرین. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم انویسٹمنٹ کا ڈیسیژن کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ٹاکنگ اباؤٹ دی فیوچر کیش فلوز, اور وہ جو فیوچر کیش فلوز ہیں ان کے ایسٹیمیٹڈ ویلیوز ہوتی ہیں, اور فیوچر جو ہے دیٹ از آلویز انسرٹن. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سال کے بعد ہمارے کیش فلوز ہوں گے 1000 تو ہمارے پاس فل گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کیش فلوز 1000 ہی رہیں. It can be more than 1000, can be less than 1000. So future is always uncertain. اس لیے یہ ممکن ہے کہ ہمارے جو ایکچوئل کیش فلوز ہوں وہ ایسٹیمیٹڈ کیش فلوز سے ڈفرینٹ ہوں, اور انہی کیش فلوز کی بیسس کے اوپر ہم جو ہے نیٹ پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں. لیکن اسٹل نیٹ پریزنٹ ویلیو کو ہم یہ کہتے ہیں کہ از اے بیٹر میتھڈ. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹرو این پی وی از ان نون, دی فائنینشیل مینیجر سیکس کلوز ٹو اسیس دی ریلائبلٹی آف دی ایسٹیمیٹڈ این پی وی. یعنی کہ ہمارے جو این پی وی کا کرائٹیرین ہے وہ بیس کرتا ہے ایسٹیمیٹڈ فیوچر کیش فلوز کے اوپر, اور جو ایسٹیمیٹڈ فیوچر کیش فلوز ہیں وہ انسرٹن ہیں. اس لیے ہماری جو این پی وی ہے جس کے اوپر بیس کر کے ہم ڈیسیژن کرتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو انڈرٹیک کرنا چاہیے یا کہ نہیں, تو دیٹ از این ایسٹیمیٹڈ. سو دیر از ایوری لائکلیہڈ کہ ہماری ٹرو این پی وی کین بی ڈفرنٹ فرام دی ایسٹیمیٹڈ این پی وی. اس لیے دو وی یوز دی این پی وی کرائٹیرین, لیکن جو دوسرے الٹرنیٹیوز ہیں ان کی مدد سے بھی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ whether they support the NPV criterion or not. تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے ایک سینیریو. لیٹس سپوز کہ we are talking about a situation in which ایک ہمارا پروجیکٹ ہے جس پہ NPV پازیٹیو ہے. So as per the NPV criterion ہمیں اس پروجیکٹ کو انڈرٹیک کر لینا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پے بیک پیریڈ بھی چھوٹا ہے, ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن بھی اچھا ہے, ہائر دین دی سیٹ اسٹینڈرڈ جو بھی ہم نے ٹارگیٹڈ ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن رکھا ہے. تو اس صورتحال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ این پی وی کرائٹیرین جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ پازیٹیو این پی وی کی وجہ سے اس کو ایکسپٹ کر لیں, تو ہماری جو دوسری ٹیکنیکس ہیں شارٹر پے بیک پیریڈ اینڈ ہائر ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن
वो भी सपोर्ट कर रहे हैं एनपीवी को। तो मैनेजर जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अंडरटेक कर सकता है। लेकिन एक और सूरत हाल को हम देखते हैं कि सपोज सिनेरियो ये है कि हमारे पास प्रोजेक्ट की कैलकुलेटेड एनपीवी या एस्टिमेटेड एनपीवी इज पॉजिटिव, लेकिन इसके साथ साथ पेबैक पीरियड लंबा है और एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न भी कम है। तो अब इस सिनेरियो में हम क्या कहेंगे? शुड वी से नो टू द प्रोजेक्ट? तो आंसर इज नो। वी कैन बेस आवर डिसीजन ऑन द एनपीवी। हमारी एनपीवी पॉजिटिव है, हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लें, लेकिन वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि हमारी जो दूसरी दो टेक्निक्स हैं, पे बैक पीरियड एंड द एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न, जिसमें हमने डिस्काउंट रेट और वो सारा यूज नहीं किया, उसमें हम डिस्काउंटेड कैश फ्लोज की बात नहीं कर रहे। पे बैक पीरियड मेथड में भी हम कैश फ्लोज को डिस्काउंट नहीं करते और हम सिंपली उन्हीं को देखते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारा एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न है, इट इज आल्सो रेशियो ऑफ द टू अकाउंटिंग नंबर। टाइम वैल्यू ऑफ द मनी कॉन्सेप्ट अगेन इज नॉट देयर। तो जब हमारी वो दोनों टेक्निक्स जो है हमें कह रही हैं कि वी शुड नॉट बी एक्सेप्टिंग द प्रोजेक्ट एंड एनपीवी कह रही है कि वी शुड बी एक्सेप्टिंग द प्रोजेक्ट, तो वी नीड टू कंसीडर दोज टेक्निक्स एज अ फाइनेंशियल मैनेजर। तो हम क्या करेंगे कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट तो जरूर कर लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, वी नीड टू कीप इन माइंड कि देयर इज सम काइंड ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। तो ये है हमारे पास सिचुएशन कि जब हमारी एस्टिमेटेड एनपीवी इज बेस्ड ऑन द प्रोजेक्शंस इन विच वी हैव लिटिल कॉन्फिडेंस, देन फर्दर एनालिसिस इज प्रोबेबली इन ऑर्डर। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि इन प्रैक्टिस जो है कैपिटल बजटिंग जो है, कौन कौन सी टेक्निक्स जो है मैनेजर यूज करते हैं, और उसमें हम सर्वे करते हैं एक तरफ तो कि करंटली क्या ट्रेंड है, कौन सी टेक्निक जो है वो कॉमनली मैनेजर यूज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम हिस्टोरिकली देख रहे हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कौन सी टेक्निक या क्राइटेरियन जो है वो ज्यादा पॉपुलर हुआ है। सो वो हमने रिफ्लेक्ट किया इस स्लाइड के ऊपर। कैपिटल बजटिंग प्रैक्टिस, अ हिस्टोरिकल कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी यूज ऑफ वेरियस कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। हमने लिस्ट डाउन की है अपनी वही सारी की सारी टेक्निक्स, पे बैक पीरियड मेथड, एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और उसके साथ साथ हमने एक आखिरी जो है रो उसमें हमने दो को इकट्ठा कर दिया है, IRR और NPV, ईदर ऑफ द टू। तो हिस्टोरिकली अगर हम देखें इन द ईयर 1959 34% ऑफ द कैपिटल बजटिंग डिसीजंस जो हैं दे वर मेड यूजिंग द पे बैक पीरियड मेथड। स्लोली एंड ग्रेजुअली द पॉपुलैरिटी ऑफ द पे बैक पीरियड मेथड जो है वो कम हो गई, और वो जो है ईयर 81 में ओनली 5%। Average accounting return again 34%. In other words, payback period method and the average accounting return दोनों को अगर हम मिला लें तो 68% of the decisions in the year 1959 were based on the non-discounted cash flows, time value of money के बगैर। लेकिन जब हम जाते हैं year 1981 में तो यही 68% कम होके 15.7% हो गया, 5% for the payback period and 10.7% for the average accounting return. Internal rate of return 19% in 1959, which has gone up to 65.3%. And the net present value is 16.5. So in the year 1959, हमारे पास IRR और NPV जो है, that was giving us 19%. जबकि 1981 में हमारे पास टोटल क्या है, 81.8% जो है डिसीजन मेकिंग इन केस ऑफ कैपिटल बजटिंग इज यूजिंग ईदर द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और द एनपीवी। सो द बॉटम लाइन इज कि अब हमारा जो करंटली क्राइटेरिया यूज होता है दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और एनपीवी विच इज बेस्ड ऑन द डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, और दोनों का डिसीजन मेकिंग जो है दैट इज क्लोजली रिलेटेड अदर देन द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड
the non-conventional cash flow scenarios. اب ہم دوسرے ٹیبل کی طرف جاتے ہیں جس میں ہم نے جو ہے اسمال سائز اور لارج سائز فرم کی بھی بات کی ہے، کیونکہ نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری جو اسمال سائز فرم ہے ان کے انویسٹمنٹ پروجیکٹ چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے نارملی وہ پے بیک پیریڈ میتھڈ ہی کے اوپر بیس کر کے اپنی ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ کر لیتی ہیں. تو ہم نے ریفلیکٹ کیا ہے percentage of the chief financial officers who always use a given technique in year 2000. تو اگین ہم نے جو ہے کیپٹل بجٹنگ ٹیکنیکس جو ہیں وہ لسٹ ڈاؤن کی ہیں. انٹرنل ریٹ آف ریٹرن، نیٹ پریزنٹ ویلیو، پے بیک پیریڈ، ڈسکاؤنٹڈ پے بیک پیریڈ، ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن اینڈ دی پروفیٹیبلٹی انڈیکس. پہلے کالم میں ہے پرسنٹیج، always or almost always use one of these techniques. 76% جو ہے internal rate of return, always or almost always, جبکہ pay back period method is 57%. overall کی جب ہم بات کریں گے تو اس میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ we are looking at the small and the large firms and then the overall. اسمال فرمس کو ہم نے علیحدہ رکھا، لارج فرمس کو ہم نے علیحدہ رکھا، اینڈ ہم نے اسکیل یوز کیا 0 سے لے کے 4 تک، کہ 0 جو ہے جو بالکل یوز نہیں کرتے اور جو کلوز ٹو دی 4 ہے تو وہ زیادہ یوز کرتے ہیں. ایوریج اسکور جو ہے لارج فرمس کا انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کے لیے 3.41، اسمال فرمس کا 2.87. اوور آل جو ہے انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کا انکلوڈنگ دی اسمال اینڈ دی لارج دیٹ از 3.09. نیٹ پریزنٹ ویلو کا اسمال فرمس جو ہے وہ 2.83 اینڈ دی لارج فرم 3.42. ان ادر ورڈس ہماری لارج فرمس ایز ویل ایز اسمال فرمس دونوں ہی انٹرنل ریٹ آف ریٹرن اور این پی وی زیادہ یوز کر رہی ہیں، اور ہائیسٹ اسکور جو ہے دونوں ہی کا، جبکہ لارج فرمس کا بھی اور اسمال فرمس کا بھی آؤٹ آف 4 جو ہے دیٹ از فار دی این پی وی اور دی آئی آر آر ایز از ریفلیکٹڈ آن دس سلائڈ، کہ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن اسمال فرمس کے لیے 2.87 وچ از دی ہائیسٹ اسکور، اینڈ دین فالوڈ بائی نیٹ پریزنٹ ویلو وچ از 2.83. جب ہم لارج فرمس کی بات کرتے ہیں تو ہائیسٹ از فار دی نیٹ پریزنٹ ویلو 3.42 فالوڈ بائی 3.41 فار دی انٹرنل ریٹ آف ریٹرن. اوور آل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اوور آل میں انٹرنل ریٹ آف ریٹرن از 3.09 فالوڈ بائی 3.08 فار دی نیٹ پریزنٹ ویلو. اب ہم دیکھتے ہیں پے بیک پیریڈ کو. پے بیک پیریڈ اگین وداؤٹ اینی ڈاؤٹ ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ پے بیک پیریڈ میں ہمارے پاس وہ پرابلمس تو آ رہی ہیں کہ اس میں ہم اگنور کر دیتے ہیں کیش فلوز آفٹر دی پے بیک پیریڈ، اس میں ہم ٹائم ویلیو آف منی کو کنسیڈر نہیں کرتے، لیکن ساری پرابلمس کے باوجود پے بیک پیریڈ اپنی سمپلسٹی اینڈ ایز آف کیلکولیشن کی وجہ سے جب بھی فرمس جو ہیں ایدر دے آر دی اسمال اور دی لارج، دونوں ہی صورتحال میں پے بیک پیریڈ میتھڈ از آلسو ویری پاپولر. تو ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پے بیک پیریڈ میتھڈ کے لیے ہمارے پاس اسکور ہے 2.72 which is the third highest for the case of small firms, and for large firms 2.55 again is at number 3. overall میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو it is 2.53. اب ہم کیا کنکلوژن اس میں سے ڈرا کرتے ہیں کہ ایک تو ہم نے بات کی کہ مختلف ہمارے انویسٹمنٹ کرائٹیرین کیا ہیں، ان کے ہم نے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز اینڈ دی پروسیجر ہاؤ ٹو کیلکولیٹ وہ ڈسکس کیے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ تو ہمارے پاس مختلف کرائٹیریا یا ٹیکنیکس موجود ہیں، تو پریکٹیکلی فائنینشیل مینیجر جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ان دا فیلڈ. تو فیلڈ میں ہمارے پاس جو ہے انٹرنل ریٹ آف ریٹرن، نیٹ پریزنٹ ویلو جو ہے دے آر دی موسٹ پاپولر ٹیکنیکس فار دی کیپٹل بجٹنگ ڈیسیژن کرائٹیریا فالوڈ بائی دی پے بیک پیریڈ میتھڈ. اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ کیپٹل بجٹنگ ٹیکنیکس اینڈ دی ایوالویشن آف دی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کا جو ہے وہ ٹاپک کنکلوڈ کر لیا. لیکن میں یہ اب چاہوں گی کہ ہم جو ہے اوور آل اب ان سارے میتھڈس کو ایک دفعہ اور جو ہے وہ سمرائز کر لیں.
تو سمری میں ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز میں. ہم ان کو 3 ایریاز میں ڈیوائڈ کر دیں گے اپنی ٹیکنیکس کو. پہلے ایریا میں ہم ان ٹیکنیکس کی بات کریں گے جو یوز کرتی ہیں ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز. ایک ہے ہماری انٹرنل ریٹ آف ریٹرن, دوسری ہے ہماری نیٹ پریزنٹ ویلیو, اور تیسری ہے ہماری پروفیٹیبلٹی انڈیکس. یہ تینوں ٹیکنیکس ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز کو یوز کرتی ہیں. پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے اکاؤنٹنگ ریٹرن کی, اور اس میں ہم بات کریں گے ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن جو بیس کرتی ہے اکاؤنٹنگ انفارمیشن کے اوپر. اور فائنلی جو ہے ہم بات کریں گے ٹائم پیریڈ کی اور پے بیک پیریڈ میتھڈ کی. تو ہم یہ سمری جو ہے وہ شروع کرتے ہیں ود دی فرسٹ کیٹیگری نمبر 1 جو کہ ٹیکنیکس یوز کرتی ہیں ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز. تو سب سے پہلے ٹیکنیک جو ہم لے رہے ہیں دیٹ از نیٹ پریزنٹ ویلیو. بیسیکلی وٹ از آر نیٹ پریزنٹ ویلیو؟ سمپلی اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ ہماری نیٹ پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ بتاتی ہے کہ اگر ہم اس پروجیکٹ کو انڈرٹیک کریں گے تو ہماری فرم کی ویلیو جو ہے وہ کتنی زیادہ ہو جائے گی اگر این پی وی پازیٹیو ہے, اگر وہ نیگیٹو ہے تو ویلیو میں کمی آ جائے گی. اور جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ فرم کا بیسک آبجیکٹو کیا ہے, ٹو انکریز دی شیئر ہولڈرز ویلتھ. اور شیئر ہولڈرز کی ویلتھ کیا بڑھنے کا اوور آل باٹم لائن کیا ہے کہ ویلیو آف دی فرم جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. اس کرائٹیریا میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹ پریزنٹ ویلیو جو ہے دیٹ از دی ڈفرنس بٹوین دی مارکیٹ ویلیو اینڈ دی کاسٹ آف دیٹ پرٹیکولر پروجیکٹ. این پی وی کا رول کیا ہے ہمارے پاس؟ دی بیسک رول از کہ وین ایور این پی وی از پازیٹیو وی شوڈ انڈر ٹیک دی پروجیکٹ. اف دی این پی وی از نیگیٹو we should not undertake the project. If NPV is exactly equal to 0, we should be indifferent. And thirdly, it is estimated by calculating the present value of the future cash flows and then subtracting the cost. کہ procedure کیا ہے ہمارا کہ ہمارے جو estimated cash flows ہیں اس particular investment project کے in future ہم ان کو discount کرتے ہیں. We bring them back in terms of today, اور آج کی جو کاسٹ ہم نے اس پہ انکر کی ہے وہ سبٹریکٹ کرنے کے بعد ہم این پی وی جو ہے وہ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. پھر آتا ہے ہمارا سیکنڈ کرائٹیریا. سیکنڈ کرائٹیریا اگین از بیسڈ آن دی ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز اینڈ دیٹ از آف دی انٹرنل ریٹ آف ریٹرن. ناؤ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن اور IRR is the discount rate that makes the estimated NPV of an investment equal to 0. کہ جو ہمارے فیوچر کیش فلوز ہیں ہم ان کو ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں ایٹ اے سرٹن ڈسکاؤنٹ ریٹ, اور وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے اگر ریزلٹ میں کیا دے ہمیں 0 NPV, so that basically is the internal rate of return. سلیکشن کرائٹیریا کیا ہے پروجیکٹ کے لیے when we are using the IRR technique؟ تو سلیکشن کرائٹیریا یہ ہے کہ جب بھی ہمارا انٹرنل ریٹ آف ریٹرن is greater than a target internal rate of return, pre-decided hurdle rate, so we will accept the project. If the calculated internal rate of return of the project is less than that pre-decided internal rate of return, تو ہم اس پروجیکٹ کو ریجیکٹ کر دیں گے. If ہمارا calculated internal rate of return جو ہے وہ برابر ہے اس calculated یا target ڈسکاؤنٹ ریٹ کے, تو وی ول بی انڈیفرنٹ, جسٹ لائک دی وے کہ ہم انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں جب ہمارا این پی وی جو ہے وہ 0 ہو جاتا ہے. پھر ہم آتے ہیں ریلیشن شپ کی بات کی طرف کہ IRR اور این پی وی ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے. اگر ہمارے پروجیکٹس جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو. نمبر 2, ان کے کیش فلوز جو ہیں وہ کنونشنل ہوں. کنونشنل سے مراد یہ ہے کہ ہماری کاسٹ جو ہے وہ انکر ہو جائے بگننگ آف دی پروجیکٹ, اور اس کے بعد فیوچر میں ہمارے پاس پازیٹیو کیش فلوز ہوں. دے شوڈ ناٹ بی اینی نیگیٹو کیش فلوز. اور دوسرا ہمارے پروجیکٹس جو ہیں وہ میوچلی ایکسکلوسیو نہ ہوں. تو اس صورتحال میں ہمارا انٹرنل ریٹ آف ریٹرن اور این پی وی ایگزیکٹلی سیم ڈسیشن میکنگ
کی طرف ہمیں لے جائے گا کہ چاہے ہم لیں IRR کرائٹیریا یوز کریں یا ہم لیں NPV، دونوں ہی صورتحال میں ہمارے پروجیکٹ کی ایکسیپٹنس اور ریجیکشن جو ہے وہ ایگزیکٹلی سیم ہو جائے گی. جب ہم بات کرتے ہیں میوچلی ایکسکلوسیو پروجیکٹس کی، تو میوچلی ایکسکلوسیو پروجیکٹ کے کیس میں ہمیں جو ہے وہ NPV یوز کرنی چاہیے، نان کنونشنل کیش فلوز میں بھی NPV یوز کرنی چاہیے. اس صورتحال میں IRR ہمیں مس لیڈنگ جو ہے وہ ریزلٹ دے سکتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں ہم تھرڈ انویسٹمنٹ ٹیکنیک اور سلیکشن ٹیکنیک یا کرائٹیریا کی طرف، جو بیس کر رہی ہے ڈسکاؤنٹڈ کیش فلو کے اوپر، اور وہ ہے ہماری پروفیٹیبلٹی انڈیکس. اور یہ پروفیٹیبلٹی انڈیکس ہم نے آج کے ہی لیکچر میں کور کیا. تو اس پروفیٹیبلٹی انڈیکس کو ہم بینیفٹ کاسٹ ریشو بھی کہتے ہیں. پروفیٹیبلٹی انڈیکس جو ہے دیٹ از دی ریشیو آف دی ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز ٹو دی کاسٹ آف دی پروجیکٹ. کرائٹیریا کیا ہے سلیکشن کے لیے؟ اگر ہمارا پروفیٹیبلٹی انڈیکس از گریٹر دین 1 وی شوڈ ایکسپٹ دی پروجیکٹ. اگر پروفیٹیبلٹی انڈیکس از لیس دین 1 وی شوڈ ریجیکٹ دی پروجیکٹ. اور اگر ہمارا پروفیٹیبلٹی انڈیکس از ایگزیکٹلی equal to 1 تو وی شوڈ be indifferent. We may or we may not undertake the project. And finally, it is sometimes used to rank projects when a firm has more positive NPV investments than it can currently finance. جیسے کہ پہلے ہی ہم نے آج کے لیکچر میں بات کی تھی کہ اگر ہمارے پاس بہت سے پروجیکٹس اویلیبل ہوں، ہمارے پاس فنڈز لمیٹڈ ہوں، تو اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وی شوڈ یوز دی پروفیٹیبلٹی انڈیکس کرائٹیریا. کیونکہ یہ جو کرائٹیریا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری فرم جو ہے $1 انویسٹ کرے گی تو اس کے اوپر ریٹرن کتنا ہوگا. جتنا پروفیٹیبلٹی انڈیکس ہائر ہوگا اتنا ہی ہائر ریٹرن فرم جو ہے وہ ارن کر رہی ہوگی. اور دوسری طرف اگر ہم نے سلیکشن کرنی ہو میوچلی ایکسکلوسیو میں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ NPV کرائٹیرین کو ترجیح دینی چاہیے اوور دی پروفیٹیبلٹی انڈیکس کرائٹیریا. So this completes our first category of discounted cash flow criterion. اب ہم جاتے ہیں دوسری کیٹیگری جو کہ اکاؤنٹنگ انفارمیشن پہ بیس کر رہی ہے. تو اکاؤنٹنگ انفارمیشن میں جو بیس کر رہی ہے اس میں ہمارے پاس ٹیکنیک کیا ہے؟ ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن. تو ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ وی ٹیک دی نیٹ انکم ایز اے ریشو ٹو دی بک ویلو. فارملی اگر ہم اس کو کہنا چاہیں کہ ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن از اے میئر آف اکاؤنٹنگ پروفٹ ریلیٹو ٹو دی بک ویلو. ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن رول از ٹو ٹیک این انویسٹمنٹ if its average accounting return exceeds a benchmark average accounting return. اور اگر ہمارا ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن جو ہے دیٹ از لیس دین دی بینچ مارک ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن تو وی شوڈ ناٹ انڈر ٹیک دیٹ پرٹیکولر پروجیکٹ. اینڈ فائنلی ہم بات کرتے ہیں پے بیک پیریڈ میتھڈ کی، جو کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ امپیریکلی جو ہے ہماری فرمز جو ہیں وہ ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن کے بجائے اگر سمپلسٹی کی طرف آتے ہیں تو پے بیک پیریڈ میتھڈ کو یوز کرتے ہیں. تو پے بیک پیریڈ فارملی کیا ہے؟ اٹ از دی لینتھ آف ٹائم until the sum of an investment's cash flows equals its cost. جو ہمارے کیش فلوز آ رہے ہیں اگر ہم ان کو ایڈ اپ کرتے چلے جائیں تو وہ ٹوٹل جو ہے کس وقت برابر ہو جائے گا ہمارے انیشیل کاسٹ کے. دس از آر پے بیک پیریڈ. اب اس میں ڈیسیژن میکنگ کرائٹیریا کیا ہے کہ اگر ہمارا کیلکولیٹڈ پے بیک فرام دی پروجیکٹ از لیس دین a pre-decided payback or the benchmark payback period تو we should accept the project کیونکہ ہمارے کیش فلو جو ہیں وہ جلدی ریکور ہو رہی ہیں. in other words liquidity کی بات ہے کہ ہمارے پاس liquidity جو ہے وہ زیادہ it is also a measure of the liquidity of the project. اور اگر ہمارے کیش فلوز دیر سے آ رہے ہیں ہمارا پے بیک پیریڈ جو ہے وہ lengthy ہوگا. if it is greater than the benchmark payback period so we should not accept the project. And finally جب ہم اس کو overall evaluate کرتے ہیں تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ it is simple but it ignores the risk, time value of money and cash flows beyond the cut off point. کہ overall ہمارا payback period جو ہے that's a very simple technique.
اینڈ موسٹلی فارمس جو ہیں وہ اپنے اسمال سائز پروجیکٹ کے لیے پے بیک پیریڈ میتھڈ کو یوز کر لیتی ہیں. لیکن اس میں رسکینس آف دی کیش فلوز جو ہے اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں, ٹائم ویلیو آف دی منی کو ہم اگنور کر دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کیش فلوز جو ہیں جنریٹ ہوتے ہیں آفٹر دی پے بیک پیریڈ میتھڈ, اس کو ہم اکاؤنٹ فار نہیں کرتے. تو یہ ہمارا اوور آل سمری ہے آف دی ویریس ٹیکنیکس اور دی کرائٹیریا فار دی سلیکشن آف لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پروجیکٹ. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ کیپٹل بجٹنگ ہی کے ٹاپک کو آگے لے کے جاتے ہوئے کیش فلوز کی بات کریں گے, کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر کیش فلوز جو ہیں they are playing an important role, estimated future cash flows in the selection or the rejection of a long term investment project. تو ہم ان کیش فلوز کے اوپر فوکس کریں گے. لیکن آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا ٹاپکس جو ہیں وہ کور کیے ہیں. تو آج کے لیکچر میں بریفلی بات کروں گی کہ ہمارا ایک انویسٹمنٹ کرائٹیریا جو تھا ایویلویشن کرائٹیریا دیٹ واز پروفیٹیبلٹی انڈیکس. تو ہم نے اس کے بارے میں بات کی کہ پروفیٹیبلٹی انڈیکس از آلسو نون ایز دی بینیفٹ کاسٹ ریشو. اس میں کرائٹیریا کیا تھا کہ ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز ڈیوائڈیڈ بائی دی کاسٹ آف دی پروجیکٹ, اور اگر ہماری وہ ریشو جو ہے دیٹ از گریٹر دین 1 پروفیٹیبلٹی انڈیکس, تو وی شوڈ ایکسپٹ دی پروجیکٹ, اینڈ اف اٹ از لیس دین 1 تو وی شوڈ ناٹ ایکسپٹ دی پروجیکٹ. اور اگر ہمارے پروجیکٹس جو ہیں وہ میوچلی ایکسکلوسیو ہوں تو انسٹیڈ آف پروفیٹیبلٹی انڈیکس وی شوڈ فوکس آن دی نیٹ پریزنٹ ویلو. پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ تو تھی ہماری ساری ٹیکنیکس. لیٹس ہیو اے لک کہ ان پریکٹس فارمس جو ہیں وہ کون کون سے ٹیکنیکس یوز کر رہی ہیں پریکٹیکلی. تو سب سے پہلے ہم نے ہسٹوریکلی ٹرینڈ کو دیکھا کہ 1959 سے لے کے 1981 تک دی پاپولیرٹی اور دی یوزیج آف دی نیٹ پریزنٹ ویلو اینڈ دی انٹرنل ریٹ آف ریٹرن میتھڈ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. دوسری طرف پے بیک پیریڈ میتھڈ جو ہے اس کی پاپولیرٹی جو ہے پہلے بہت زیادہ تھی, لیکن اب جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے ان کمپیریزن ٹو دی انٹرنل ریٹ آف ریٹرن اینڈ دی نیٹ پریزنٹ ویلو میتھڈ. اس کے ساتھ ہم نے ایک اور ڈیٹا سیٹ کو بھی اینالائز کیا وچ از ٹیکن فرام دی فیلڈ, اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایز آف دی ایئر 2000 وہ ڈیٹا سیٹ واز فار دی ایئر 2000 ہمارے جو چیف فائنینشیل آفیسرز ہیں ان کو ہم نے دیکھا کہ اوور آل وہ کس کرائٹیریا کو زیادہ یوز کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس جو 3 کرائٹیرین آئے وہ تھے نیٹ پریزنٹ ویلو, انٹرنل ریٹ آف ریٹرن اینڈ دی پے بیک پیریڈ میتھڈ. اسمال اینڈ لارج فرم کے کانٹیکس میں ہم نے جو دیکھا تو اس میں یہ دیکھا کہ اسمال فرمز ایز ویل ایز لارج فرمز دونوں ہی انٹرنل ریٹ آف ریٹرن اینڈ دی نیٹ پریزنٹ ویلو کو زیادہ یوز کر رہی ہیں, اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس آیا پے بیک پیریڈ میتھڈ. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے, لیکن اس میں ہم دیکھیں گے ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو کو جو کہ ریلیٹ کرے گا ہمارے کیش فلوز کے ساتھ. ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے.